میں نے کسی کو کہا ہے، زبردستی کہا ہے کہ نماز میں علی اور ولی اللہ پڑھو؟ بولو، کہا ہے؟ ٹھونسی بات کسی کے ساتھ؟ بھئی میرا کیا لینا دینا ہے، کوئی پڑھے نہ پڑھے، میرا کام ہے مؤذن کا کام ہوتا ہے آزان دینا، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے اس کی مرضی ہے، میرا کام ہے پیغام ولایت دینا، کوئی تسلیم کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے۔ 1.25 لاکھ کے مجمع میں رسول نے جو من کن تو مولا کہا تھا، کتنوں نے مانا؟ یہاں علی ہے، یہاں نہیں ہے، یہاں پڑھو یہاں نہ پڑھو، یہ بحث مولوی کی۔ میرا کلندرانہ مزاج لوگوں سے ایک بات ضرور کروں گا، نام علی، شکل محمد، مانو تو بسم اللہ، نہ مانو تو بسم اللہ۔ حسین نے محمد کی شکل والے بیٹے کا نام علی رکھ کے کائنات کو بتا دیا، علی کی ولایت کے فتوے نہ ڈھونڈنا، محمد کی شکل والے بیٹے کا نام علی رکھ کے میں بتا رہا ہوں محمد ہوتا ہی وہی ہے جہاں علی ہے۔ اچھا ایک اور فکرہ سن لیجیے، حق تو نہیں کہ میرے سے 2 منٹ کی اجازت ہے؟ علی ذر رضوی صاحب، علی ہوتا ہے، جو میرے سامنے علی ہوتا ہے۔ اردو ادب کا لطف لینے والوں کی ذرا سی میں ریپیٹیشن کروں گا اور دیکھوں گا کہ میرا مجمع کہاں تک پرواز کرتا ہے۔ بسم اللہ علیہ وسلم، محمد آل محمد علی بابا جی علی ہوتا ہے، 63 سال کا ہو تو بھی علی ہے۔ جی میں تھوڑی سوچ تو پہلے جا رہا، یہاں سے حسین ذرا مینو دیکھا جی، 63 سال کا ہو تو بھی علی ہے، 32 سال کا ہو تو بھی علی ہے۔ امام یہ حق بنتا تھا عالم کے سائے میں بیٹھ کے بولنا، اس طرح آپ کا حق بنتا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، 63 سال کا ہو تو بھی علی ہے، 32 سال کا ہو تو بھی علی ہے، 18 سال کا ہو تو بھی علی ہے، 13 سال کا ہو تو بھی علی ہے۔ اب بول نہ بول تیری مرضی، 6 مہینے کا بھی علی ہے۔ جواد بھائی فکرہ تو آل محمد کی عطا ہے، میرا کمال نہیں ہے۔ 63 سال کا بھی علی، 6 مہینے کا بھی علی۔ مثال دوں، 63 سال کا علی آدم کا مشکل کشا۔ ایک فکرہ میں آپ کے لیے کروں گا، قرآن سے آپ مطالعہ تو کرتے ہیں نا، کائنات میں ولایت علی کی تقسیم جو کرنی ہوتی ہے تو قرآن تو پڑھنا ضروری ہے نا۔ امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے، 63 سال کا علی آدم کا مشکل کشا، 6 مہینے کا علی عیسیٰ کا مشکل کشا، اور یہی وجہ ہے علی ذر رضوی صاحب یہ 2 نبی ہیں، آدم اور عیسیٰ، جنہیں قرآن میں اللہ نے ایک دوسرے کی مثل کہا ہے۔ گل میں کر گیا، امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے۔ بات ہونی ہے 18 سال کے علی پاس، علی نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہوتا ہے، علی ہوتا ہے، لیکن آج زمانہ حسین کا اختیار سمجھ، حسین وہ صاحب عظمت سلطان ہے جو جب چاہے علی کو اکبر کہہ دے، جب چاہے علی کو اصغر۔ جو جب چاہے علی کو اکبر کہہ دے، جو جب چاہے علی کو اصغر کہہ دے۔ اچھا یہ عجیب شہزادہ ہے، فکرہ آگے آگا جی، علم پہ ہاتھ رکھ کے، ایسے حقیقت ہے جیسے اللہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا میرے عزت والے مجمع میں سے کوئی صاحب عرفان مجھ سے حوالہ طلب کر لے گا، یہی ہوگا نا، اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ نہ دکھاؤں قبر کی دیوار تک تیرا مجرم ہو۔ تیرے 10ویں امام سے پوچھا مولا علی اکبر کہتے کسے ہیں؟ 10ویں امام نے فرمایا جو نظر نہ آئے وہ اللہ اکبر ہے۔
تو نہیں ہو گیا، صرف 4 یا 5 منٹ پکایا ہے۔ یہ اہتمام حق نے کیا ہے غرور سے۔ 4 مصرے، پھر اس کے بعد ایک مصروں کا سفر ہے اور پھر یا علی 4 یا 5 منٹ کی بقایا نوکری دعا چاہوں گا۔ یہ اہتمام مصرا کھولوں گا نہیں، چونکہ استاد نے یہ بتایا تھا مجھے کہ مصرا کہنے سے پہلے کھول دینا اچھے سامع کی توہین ہے۔ میں نے استاد کا سبق تو سرمایہ حیات سمجھ کے پلے باندھ کے مصرا کھول نہیں رہا، مصرا پڑھ رہا ہوں۔ اب دیکھوں گا کہ کون پہنچتا ہے اور کون دم توڑ دیتا ہے۔ یہ اہتمام حق نے جی بسم اللہ، یہ اہتمام حق نے کیا ہے غرور سے، اس امر کردگار پہ سر خم کیا کرو۔ یہ اہتمام حق نے کیا ہے۔ اگر یہ سدرۃ المنتہا کی بلندی ہوتی نا، وہاں سے جہاں کے یہ 4 مصرے پڑھتا حق نہ ادا ہوتا۔ یہ اہتمام حق نے کیا ہے غرور سے، اس امر کردگار پہ سر خم کیا کرو۔ اللہ یا علی کہو پہلے زبان سے، پھر نام تم شبیہ نبی کا۔ بھائی باتیں تو ہے، تیسری مثال ہی نہیں، اکبر کہنے سے پہلے یا اللہ کہنا پڑتا ہے۔ اکبر کہنے سے پہلے یا اللہ کہنا پڑتا ہے، یا علی کہنا پڑتا ہے۔ دو بانڈے لفظہ دی جنہوں مولوی مار بھی جائے تو نہیں مولوی مار بھی جائے تو اے نہ لفظہ قید نہیں لا سکتا۔ میں بات بھی عقیدے کی کر گیا ہوں اور میں نے ایمان بھی بچا لیا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، یا اللہ کہنا پڑتا ہے یا علی کہنا پڑتا ہے، تیسرا رستہ ہی نہیں ہے۔ بس 11 شعبان کی رات حسب وعدہ 3 منٹ بقایا رہ کے میرے خط میں اللہ اکبر نے علی اکبر کو بھیجا۔ 3 منٹ رہ گئے، 1 منٹ اگر ادھار دے تو 28 رجب بابا جی، 28 رجب سے لے کر 9 محرم کی مغربین تک حسین کا ایک ہی مؤذن رہا ہے، عقبہ بن سمان۔ جواد بھائی، یہ وہ صاحب راز صحابی ہے مولا حسین کا کہ جو جناب رباب سلام اللہ علیہ کے میکے کی طرف سے آیا تھا۔ درود پڑھنے تو پھر میکے پڑھ لیا۔ اچھا جی، یہ تحفہ ہوگا آپ کے بچے۔ عقبہ بن سمان واحد مؤذن ہے جو مدینے سے لے کے کربلا کی مغربین 9 محرم کی مغربین تک یہ مؤذن رہا ہے حسین کا۔ اذان رستے میں یہ دیتا گیا۔ 28 رجب کو چلا تو مغرب کی اذان عقبہ بن سمان نے دی۔ اور عقبہ بن سمان کا ایک اور بھی مقام ہے، وہ یہ ہے کہ مدینے سے لے کے کربلا تک حسین نے اس کی ڈیوٹی لگائی تھی، میری روز کی ڈائری تو نے لکھنی ہے، کہاں حسین رکا، کہاں حسین چلا، کس سے ملاقات ہوئی، کون سی بات ہوئی، یہ سارے واقعات عقبہ بن سمان نے لکھے تھے۔ یہ 2 مقام ہے عقبہ بن سمان کے، ایک ڈائری لکھنا، ایک اذان دینا۔ لیکن اللہ جانے راز کیا ہے، محرم کی 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تک یہ عقبہ اذان دیتا رہا۔ جو ہی شب عاشور ڈھلی، فجر طلوع ہونے سے پہلے حسین نے علی اکبر سے کہا اٹھ، اللہ اکبر کہہ۔ کیوں کہ جب علی اکبر کی زبان سے اللہ اکبر نکلے گا نا، پھر زمانہ بدل کے بھی آ جائے تو اس کی توحید اللہ اکبر۔ باقی 2 سے 2.5 منٹ رہ گئے اور حسب وعدہ اور اسی پہ جشن مکمل ہو جائے گا۔ کچھ مصروں کا سفر ہے، شاعرانہ طبیعت کے بھائی جان ہیں علی زر رضوی صاحب، وہ خطیب ہی نہیں ہے جو شاعری کا ذوق نہ رکھتا۔ امام حسین آپ کو سلامت رکھے، کیونکہ شاعری مطلب اردو خطابت 2 ہی چیزوں پہ منطبق ہے نا، یا نثر ہے یا نظم ہے۔ خطابت دونوں پہ محیط ہے، نظم بھی ہوتی ہے خطابت میں، نثر بھی ہوتی ہے۔ تو امام حسین آپ کو حصار ولایت میں رکھے، 2 مصرے ہوتے ہیں تو ایک شعر ہوتا ہے،
4 مصرے ہو تو رباعی یا قطع کہلاتا ہے، 5 ہو تو مخمس، 6 ہو تو مسدس۔ آج نہ 1 مصرع پڑھوں گا، نہ 2 پڑھوں گا، نہ 3، نہ 4، نہ 5، نہ 6۔ یہ 22 اور 24 مصروں کا سفر ہے جس میں نے بتانا ہے اس نے اکبر کو بھیجا کیسے، حسین نے وصول کیا کیسے، اور یہ میں بتا